جی ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، ایک ڈاکٹر کا بہیمانہ قتل، لاہور میں ایک بیرسٹر لڑکی کے ساتھ جو کچھ ایک سینئر وکیل نے کیا، پھر ایک سفیر کی بیٹی کے ساتھ جس طرح گلا کاٹا گیا، سمجھ میں حکومت کہاں ہے، پولیس کہاں ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ جو عدالتی نظام ہے، کچھ بھی کہیں بہرحال آپ دیکھیں نا، ہم جن کو کہتے ہیں مغربی ممالک، ایک سیاہ فام کے ساتھ زیادتی ہوئی امریکہ میں، کیا نہیں انہوں نے کر دیا۔ نیوزی لینڈ کی ملکہ نے سب سے معافی مانگی جو ایک زیادتی ہوئی، کینیڈا میں ایک خاندان کے ساتھ ہوا تو پورا کینیڈا کھڑا ہو گیا، اور یہاں بے حسی دیکھیے کہ ہمارے سیاستداں اسی طرح دست و گریباں رہتے ہیں اپنے فروئی مسائل میں۔ کسی کو کرونا ہو جائے تو اتنی بڑی خبر بنتی ہے، بریکنگ چلتی رہتی ہے۔ میں نے سوچا پھر یہ کہ اس میں عدالتوں کا کردار آ رہا ہے۔ اب یہی دیکھیے سپریم کورٹ میں 53,000 کیسز زیر اطلاع ہیں، 53,000، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ملک کی جو جیلوں میں یعنی بے شمار قیدی کب سے انتظار کر رہے ہیں، غالباً 66,000 کر رہے ہیں۔ بڑے سینئر سیزن رہنما ہیں، چودھری صاحب سے میری بڑی نیاز بندی کا رشتہ ہے۔ چودھری حسن صاحب، ایک تو میں نے یہ ذکر کیا کہ سوسائٹی میں ہو کیا ہے، حکومت کہاں، پولیس کہاں، ادارے کہاں، کیمرے بھی لگاتے ہیں، اور دوسری طرف جو انصاف ہے وہ بھی نہیں ملتا۔ یہ جو آپ کی لاہور کی ایک بیرسٹر لڑکی دہائی دے رہی ہے، کرنے والا ایک سینئر لائر، اس کا باپ بھی سینئر لائر، اور پھر میں نے کہا اوور آل تو یہ کس طرف ہمارا عدالتی نظام سوالیہ نشان، ہماری پولیس نشان، انصاف کی حکومت خود سوالیہ نشان۔ چوئی صاحب، تخریب کی طرف جا رہا ہے، انتشار کی طرف معاشرہ، ایٹمائز ہو رہی ہے سوسائٹی، ذرا ذرا ہو بیچ میں سے کریچ کے نکل رہا ہے اور علیحدہ ہو رہا ہے، اور کل کا کوئی احساس نہیں رہا۔ افراد اور فرد کا سب سے پہلے احساس ہے کہ میں اپنا جو کچھ بھی کروں، میں لائن بھی توڑ کے آگے نکل جاؤں، مجھے سب سے پہلے کھانا بھی مل جائے، جب لائن لگی ہے اس میں مجھے پہلے مل جائے، میں اوورٹیک بھی کروں، ہر چیز ہر کسی کو اوورٹیک کرتا جاؤں، سڑکیں میرے لیے بند ہو جائیں۔ وہ یہ اب یہ میں میرے لیے میرے بچوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے لیے، یہ معاشرے کی سب سے جو نمایاں قدر ہے وہ یہ ہو گئی ہے۔ نہیں، لیکن ریاست کا جو سب سے بڑا ادارہ، مقدس ادارہ، لوگ جہاں سمجھتے تھے کہ انصاف ملے گا، جہاں آپ نے 5 دہائیاں گزاری وکیل کی حیثیت سے، وزیر قانون کی حیثیت سے، اقتدار کے کوریڈور میں بھی رہے، باہر بھی رہے، جیلوں میں بھی رہے، میں تو سوال یہ نشان کہ ان کے پاس یہ جو ایک میں دیکھتا ہوں آپ کے ججز سرخیاں بنواتے ہیں، جھلکیاں بنواتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اٹھا کے بند کر دو، ہائی پروفائل کیسز ہر روز جو ہے شریفوں کے کیس دنوں کے حساب سے، گھنٹوں کے حساب سے چلتے ہیں، بڑی بڑی سزاؤں، لمبی سزاؤں کے بعد ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں نے کہا نا اوور آل غریب مظلوم جو ہے، یہ جو بغیر کسی کیس کے سزا کاٹ رہا ہے، اس نظام کے بارے میں کوئی کھل کے بات نہیں کرتا، خوفزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے جو ججز ہیں، جو ان کی زبان ہے، جو ان کا روب دبدبہ ہے، اور وہ چودھری کورٹوں کے زمانے سے ہوا چودھری صاحب اور زیادہ۔ یہ تو ایک بات تو بجا ہے کہ وکلا تحریک کی 2 پروڈکٹس نفی میں منفی اور پروڈکٹس پیداوار ہوئی ہے ان سے، ورنہ بہت اس تحریک نے بہت کچھ سکھایا اور دیا بھی ہے لوگوں کو۔ یہ کہ ایک پرامن تحریک رہی، 2 سال کے اندر وہ ایک عوامی تحریک میں بھی تبدیل ہوئی، عوام بھی موبلائز ہوئے، اور 2 سال کے اندر بر صغیر کی کوئی تاریخ نہیں ہے جس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہو، اور بالکل پرامن، کوئی پتہ نہیں ٹوٹا، کوئی بتی نہیں ٹوٹی، کسی کی کھڑکی میں اینٹ نہیں ماری گئی۔ لیکن 2 اس کے میں تسلیم کرتا ہوں، خود تسلیم کرتا ہوں، منفی پہلو بھی اخذ ہوئے اس سے۔ ایک کہ
وکیلوں کا ایک کافی بڑا جز گروہ وہ متشدد ہو گیا، متشدد سرکش ہو گیا، سرکشی پہ اتر آیا. متشدد ہو گیا. وکیل سمجھنا شروع ہو گیا میں نے کار پہ ایڈوکیٹ لکھ لیا ہے تو مجھے کوئی پولیس والا روکے گا نہیں. اب ایڈوکیٹ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے نمبر پلیٹ کے ساتھ. مجھے تو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ آپ یہ کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ وکیلوں میں ایک بڑا کانفیڈنس آ گیا کہ ہمارے تو کوئی، ہم نے آرمی چیف اور فوج سے لڑکے ان کو بھگایا، اور یہ کیا اور ہمارے سامنے کیا ہے، تو ذرا ایکا کر لیں، یکجہتی کر لیں. اور تھانے میں ایک وکیل کو پکڑ کے لے کے گئے، 10-12 وکیل پیچھے پہنچ جائیں تو بڑا ہماری، بس ہمیں کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. نہیں، اس سے زیادہ چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے نا، آپ کو کہ یہ جو شاہ حسین والا ایڈوکیٹ کا فیس ہے، 7 سال کی سزا 3 سال میں چھٹ گیا. وہ ایک سینئر لائر کا بیٹا بھی تھا، کوئی نہیں بتا رہا، حکومت بھی دفاع کر رہی ہے، وکیل بھی اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. یعنی یہ تو ایک سامنے ہی کیس ہے آپ کے لاہور کا، سینئر لائر کا، خود لائر یہ سب کچھ کرتا ہے جو جس کر رہا تھا جس بچی کا. یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کے واقعات نہیں اسٹڈی کیے یا ایویڈنس نہیں اسٹڈی کیا. اگر ہوا ہے تو کسی دلیل کی بنیاد پر ہی ہوا ہوگا، کسی وجہ کی بنیاد پر ہوا ہوگا. نہیں، اور جو ہزاروں لوگ جو ہے برسوں سے بغیر کسی مقدمہ چلائے بیٹھے میں سپریم کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹوں میں. نہیں، وہ ان کا تو کچھ، ان کی دادرسی تو ہونی چاہیے، پر کسی کی اگر دادرسی ہو گئی ہے اور اگر وہ کوئی ٹھوس بنیادوں پہ ہوئی ہے تو اس کو تو ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے. لیکن یہ حیرت کی بات ہے، جو اس میں حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ 3 سال بھی اس کو ہوئے تو 3 سال اس بنیاد پہ ہوئے کہ اس نے اس بچی پہ چھریاں اور 23 وار کیے. اب 23 وار کر کے سٹیب وونڈز دے کے آپ کو 3 سال سزا ملے، 7 سال بھی کم ہے. یہ بیٹا آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، 7 سال بھی کم ہے. پر اگر کسی عدالت نے اس کی ضمانت کر دی ہے یا اس کی سزا کم کر دی ہے یا اس کو رہا کر دیا ہے تو عدالت نے ضرور ایک فیصلہ لکھا ہوگا. میں نے چونکہ وہ فیصلہ یا ایویڈنس اس کے خلاف نہیں پڑھا، تو جو چیز میں کہہ سکتا ہوں ایویڈنس کو پڑھے بغیر، کہ اگر کوئی شخص 23 سٹیب وونڈ دیتا، مارتا ہے کسی دوسرے پہ اور پھر ایک عورت پہ، تو اس کو 7 سال سزا، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے پھر 7 سال سزا ناکافی ہے. پھر 7 سال نہیں، پھر 10 سال، 14 سال لائف امپریزنمنٹ. یہ اس کو بڑی سزا ہونی چاہیے. 3 سال کیا سزا ہوئی یا 7 سال کیا سزا ہوئی؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ یہ چوہدری صاحب کہ جو گلے کاٹ دیتے ہیں، جو گولیوں سے مار دیتے ہیں، چھریوں سے مار دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں آنکھ کا بدلہ آنکھ سے. آپ لوگ ہیومن رائٹس والے کھڑے ہو جاتے ہیں، سزائے موت تو ہو ہی نہیں سکتی جناب. یہ حالانکہ عبرت کا نشان اسی وقت بنتا ہے کوئی مجرم جب اس کو وہی سزا ہو جو اس نے کیا ہو. ہمارے ہاں اس پہ نہیں ہے. سزائے موت کے قیدی غالباً 5,500 اس وقت ویسے بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے، ان کا بھی فیصلے نہیں ہوئے. ایک سوچ ہے دنیا میں، اور وہ انسانی حقوق کی پر زیادہ مبنی ہے. وہ یہ ہے کہ سزائے موت ایک حتمی سزا ہے، اور بہت سارے کیسز ایسے بھی پائے گئے ہیں اور پائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو ری ایگزامن کیا جائے، جس کو آپ نے پھانسی لگا دی، تو وہ مطلب ہے بریت کا کیس بھی پایا جا سکتا ہے کہ اس کو تو بری ہونا چاہیے تھا، اس کے خلاف تو کیس ثابت ہی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو مقدمہ ہے، اگر وہ ریویو میں آتا کبھی، اگر وہ پھانسی لگاتے، ساتھ ہی پھانسی نہ لگا دیتے کہ 3 اپریل کو فیصلہ کیا اور 4 اپریل کی صبح پھانسی لگا دی، تو اگر موقع مل گیا ہوتا کسی اور ریویو کا تو میں سمجھتا ہوں بینچ کسی اور کے پاس جاتا تو بری ہو جاتا. تو وہ ایک آرگیومنٹ ہے
نہیں کہ میں تو آپ سے یہ سزائیں سمجھنا چاہ رہا ہوں چودھری صاحب کہ یہ جو اتنا گھمبیر مسئلہ ہے اور آپ جو قانون کی بالادستی کے لیے لڑتے رہے ہیں حکومت کے اندر بھی باہر بھی، کہ آخر میں کوئی کمیشن بٹھے کہ بھئی یہ جو ہماری ہائی کورٹوں میں، سیشن کورٹوں میں، سب سے بڑھ کے سب سے بڑے کورٹ سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کا کیس تو گھنٹوں کے حساب سے سنا جا رہا ہے اور ہفتوں میں اس کے وہ ہو رہا ہے، کیونکہ بڑے جج کا معاملہ ہے، وہ سرخیاں بھی بن رہا ہے، خبر بھی بنوا رہا ہے، وہ تو اس کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. اور باقی لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ میں نے کہا جیسے 53,000 تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز ہیں. میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا، آدھی بات رہ گئی، بات صرف وکلاء تک رہ گئی. لائرز موومنٹ نے ایک دوسرا بھی چیز پروڈیوس کیا ہے، ایک اور اس کی کوک سے ایک ذہن نکلا ہے، ذہنیت نکلی ہے. جہاں لائرز میں متشدد وکلاء آئے ہیں، وہاں ججز میں متکبر جج آ گئے ہیں. تکبر بڑے جج متکبر ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے، یہ وکیل ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمیں کوئی پوچھنے والا کون ہے، کوئی پوچھے، آرمی چیف پوچھے بھی، یہ ہماری فوج ہے ایک ساتھ، ان کو اشارہ کریں گے کھڑے ہو جائیں گے، اور کسی کی مجال نہیں ہے ہماری طرف کوئی دیکھے. اب وہ بھی ایک مطلب ان کی بھی ایک سیلف رائچسنس ہو گئی ہے ان میں، اور متکبر. اب ان کو کوئی سمجھائے کہ آپ کی عدالتوں میں یہ مسائل ہیں، آپ کی عدالتوں میں سپریم کورٹ تک یہ مسئلہ ہے کہ ایک کیس میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، دوسرا کیس ویسا ہی ہوتا ہے، اس میں دوسرا فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ کسی اپنے کلائنٹ کو، کسی کو آپ نے مشورہ دینا ہو، آج آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی تمہارے یہ واقعات ہیں تو یہ کیس ہوگا. میں مثال لیتا ہوں نواز شریف کی اور خواجہ آصف کی، دونوں کی لے لیں. نواز شریف کو درست طور پہ، درست، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، درست طور پہ اقامے پہ سزا ہوئی، اور ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ تو کوئی ممکن نہیں ہے نا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو اور ملازمت ایک غیر ملکی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہو، تنخواہ لیتا ہو یا نہ لیتا ہو، اب ملازمت کر رہا ہے، اقامہ لیا ہوا ہے. موڈی کا آپ سوچ سکتے ہیں آسٹریلوی کمپنی کی کا وہ مینیجر ہو، برانچ مینیجر ہو، اور ساتھ وزیر اعظم ہندوستان کا ہو. چوئی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، چوئی صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیں کہ یہ جو بچی ہے، وہ جب سنا کہ آپ چوئی صاحب ہیں، یہ بیرسٹر لڑکی ہے، یہ موجود ہے ہمارے ساتھ، چودھری اطلاع حسن ہیں. آپ ان سے گفتگو کریں گے، کوئی سوال کریں گے؟ یہ بیرسٹر خود آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے. جی جی ہاں جی بالکل. اس میں ایسے ہے کہ ریمیشنز کے بیس پہ ریلیز ہوا ہے، اور میرے خیال سے اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کنوکشن کا ٹیگ نہیں اٹھا اس پہ سے، اس کو صرف جو اس کی ریمیشنز کی بیس پہ، ریمیشنز بے شک ایکسٹرا آرڈنری تھی، انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے وہ ایڈ اپ کر کے جہاں جہاں سے گنجائش بنتی تھی انہوں نے وہ چیز ڈالی اور اس کو دیا. بلڈ ڈونیشن پہ، ایجوکیشن پہ، گڈ بیہیویئر پہ. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے لکھا کہ ہم نے اس کو اس کے چال چلن کی وجہ سے، اس کے کیریکٹر کی وجہ سے، تو جس لڑکی کے اوپر 23 خنجر کے وار ہوئے، کیا اس کو جو عدالت میں بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اب آپ نے اسی شخص کو گڈ کیریکٹر کی بیس پہ رہا کر دیا 3.5 سال میں. تو یہ میرے خیال میں سوالیہ بہت بڑا ایک سوال اٹھتا ہے ہماری اتھارٹیز پہ، جیل اتھارٹیز نے جنہوں نے یہ کیا. لیکن بہرحال میں خواتین کو یہ میسج دینا چاہوں گی آپ کے پلیٹ فارم سے کہ آپ لوگ اس چیز کو پازیٹیولی بھی لیں، کیونکہ ایک جنگ لڑی، ایک جدوجہد لڑی، 4 سال کی سپریم کورٹ تک کیس گیا اور عدالتوں نے ساتھ دیا اور سزا ہوئی. تو ہمیں یہ بھی چیز بھی دیکھنی ہے کہ سزا ہوئی، باقی جو بھی تھا فیوریٹزم ہوئی اس میں، اس چیز کو. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ سزا ہو کے وہ چھٹ کیسا گیا؟ آپ نے تو یہ زیادہ پلی لیا تھا. میں جو چودھری صاحب سے بھی معلوم کرنے لگا، چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے تھے اطلاع حسن صاحب کے 7 سال نہیں، اس کو تو 27 سال بھی سزا ہوتی تو کم ہوتا. چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے تھے ہمارے اطلاع حسن صاحب. آپ کو علم ہے، آپ کے شوہر شہر کے ہیں یہ.
وہ تو بالکل ہونا تو ایسے ہی چاہیے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے. یہ اٹیمپٹڈ مرڈر تھا اور اس کی میکسیمم سزا 10 سال ہے، تو قانون کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے ججز نے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ پہلے 7 سال ہوئی تھی میجسٹریٹ سے، اور اوپر سیشن کورٹ میں وہ 5 سال ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کچھ کر نہیں سکی تھی. سپریم کورٹ کو 5 ایئرز ہی اپ ہولڈ کرنا پڑا تھا. اچھا چودھری صاحب، آپ نے سنا یہ جو خود لڑکی لائر بھی ہیں، بیرسٹر ہیں، اور یہ جو خود وکٹم ہیں جن کے بارے میں آپ نے خیر پہلے ہی کہہ دیا، یہی میں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو 7 سال دی، پھر اس کو شاید 5 سال ہو گئی. خیر میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ان کی ہمت اور جرأت ہے کہ یہ آواز اٹھا رہی ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی لائر برادری، خواتین بھی ان کے پیچھے اس طرح نہیں کھڑی ہوئی ہیں جو ہماری ویف ہوتی تھی یہ وغیرہ، یہ خود اپنی آواز لڑ رہی ہیں. چودھری صاحب جی بڑی ہمت ہے، بڑی ہمت ہے، بڑی اچھی کر رہی ہیں. اور یہ درست ہے کہ اب اس میں سزا جو ہے اس میں 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو اس کو ریمیشنز دی گئی ہیں، اس کو رعایتیں دی گئی ہیں. جو بھی رعایتیں، آپ تو خود جیل بڑھ رہے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے، وہ جو ریمیشنز ملتی ہیں، گڈ کانڈکٹ کی مل جاتی ہے. اگر آپ کو بی ایچ یا کوئی ڈگری کوئی اور نہیں کر لو وہاں بیٹھے بیٹھے جیل میں، اس کی مل جاتی ہے. اور بے حساب قسم کے طریقے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کو استعمال کر کے اس کو جلدی چھڑا لیا ہے. سزا اور ایک سینئر لائر کا کیونکہ بیٹا ہے، اس لیے تمام آپ کی باریں خاموش ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار، فلاں بار، ذرا ایک جج کے ساتھ کچھ ہو جائے، اب یہ بھی فیصلہ کرنے لگے وکیل کو اس کو جج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں تک آ گئے. اور یہ جو کیس زندہ کیس ہے، جس کے لیے میں اسی لیے آپ کو چودھری صاحب زحمت دی، یہ خاتون جو بچی کا، اور خود کھڑی ہو گئی ماشاءاللہ جیسے میں نے کہا. لیکن آپ کہاں گئی یہ انسانی حقوق کی باریں، رائٹس کی؟ چودھری صاحب نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں ذرا متحرک ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے 7 سال پہ بھی کی سزا پہ بھی پروٹیسٹ اگر ہو جاتے اور کوئی مظاہرے ہو جاتے تو پھر 7 سے 5 بھی نہ ہوتی. پر وہ چونکہ اس طرح مظاہرے نہیں ہوئے، اور بار ایسوسیشن تو بنیادی طور پہ اسلام آباد کی بار، ہوم بار ٹیک اپ کرتی ہے تو اٹھاتی ہے، تو پھر دوسری بار ایسوسیشن میں وہ معاملہ اور احساس ہوتا ہے اور جاتا ہے. وہ اب مجھے نہیں پتا یہ اس بچی نے کسی کو مطلب کسی کو کوئی تحریک اس میں چلانے کی کوشش کی کہ نہیں، پر اس نے بڑی ہمت کی ہے، اور ہمت کر کے ایک فیصلہ لیا ہے. اور وکیل کے خلاف آج کل کے دور میں فیصلہ لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کام ہے. بہت کچھ ہمارے وکلاء میں، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، ایک تشدد کا عنصر آ گیا ہے، اور ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ججز پہ دباؤ پڑ جاتا ہے، اس پہ ڈالتے ہیں اور سب کچھ. تو جو ہماری موومنٹ کا قطعاً وہ نہیں تھا، خدیجہ بی بی، آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو، آپ کو تو پتہ ہے آپ کے شہر کے نہیں نامور ہمارے وکیل، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ چودھری اطہر حسن صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کے ایشو پر زحمت دی تھی. خیر گفتگو آگے بھی بڑھ گئی خدیجہ بی بی، لیکن کیا کریں، آپ کو علم ہے کہ پیچھے کیمرے کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ وقت کی کمی کا، ورنہ میں اسی موضوع کو جاری رکھنا چاہتا تھا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. Our fight is only in Pakistan, and we are at war with the Pakistani security forces. We are firmly hoping to take control of the Pakistani tribal border regions and make them independent. جی تو سنا آپ نے طالبان کے ترجمان نے غیر ملکی اور سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا. ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب، جماعت اسلامی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب. مشتاق صاحب، میں اب افغانستان کے اس تمام جنگ کے پس منظر میں نہیں جاؤں گا، جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، دوحہ کانفرنس، کابل کیا کر رہا ہے، لیکن یہ آپ نے انٹرویو دیکھا کہ وہ طالبان جن کے لاکھوں کا ہم نے بوجھ برداشت کیا،
یہاں پر ان کو پناہ دی، ابھی بھی 28 لاکھ ہیں، اور اب ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ، پتہ نہیں، میں تو خیر پنجابی طالبان، افغانی طالبان، سب طالبان ایک ہی نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری جنگ ہے. سینیٹر مشتاق. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں افغانستان اس وقت ایک لارج اسکیل سیول وار کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے اندر گہرائی آتی جا رہی ہے. اور ظاہر ہے جب ایک لارج اسکیل سیول وار ہے تو وہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. اور یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹ آئی ہے آج پورے پاکستان کے میڈیا کے اندر آئی ہے کہ وہاں تقریباً 15 اضلاع کے اندر القاعدہ بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے، اور داعش بھی ہے، اور جو مختلف ان کے گروپس ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو ظاہر جہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہوگی وہاں تو اس طرح کے عناصر ہوں گے. تو جو لارج اسکیل سیول وار افغانستان کے اندر ہو رہا ہے وہاں بھی انسانی جانوں کو خطرہ ہے. بڑے پیمانے پر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 1 ملین، کوئی کہتا ہے 1.5 ملین ریفیوجیز یا ان لینڈ ریفیوجیز جس کو کہتے ہیں انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز، IDPs، وہ اس کا امکان ہے. اسی طرح بلڈ شیڈ کا امکان ہے، خون ریزی کا امکان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل کنٹریز ہیں. نہیں سینیٹر صاحب، میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ نور ولی محسود جو کہتے ہیں ترجمان طالبان CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، یعنی وہ کابل کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف جو وہاں پہ القاعدہ ہیں، داعش ہیں، TTP ہیں، ان کے مختلف گروپ ہیں وہ وہاں پہ ہیں. اور اس میں بہت سے ایسے ہیں جو ماضی میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ پاکستان کے زمین کے اوپر دہشت گردی کے اندر جو ہیں وہ ملوث رہے ہیں. تو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بالخصوص خیبر پختونخوا اور جو ارسٹرائل فاٹا کی ہماری بیلٹ ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے تو شدید خطرات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ جو میں صرف اس کو محور مرکز اس جو پریس کانفرنس کے جو CNN نے ایکسکلوسیو انٹرویو لیا ہے کوئی نور ولی محسود صاحب کا، وہ تو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو ہم کہتے تھے نہیں یہ پاکستانی طالبان الگ، افغان طالبان الگ، خیر آپ کا تو پورا تجربہ ہے ماشاءاللہ، سب آپ کو فالو کرتے رہیں. اس کا کیا سمجھا جائے؟ یعنی ہم نے جو کچھ کیا وہ سب جی بریگیڈیئر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل نور ولی مسعود جو ہے وہ پچھلے دنوں ایک ڈرون سٹرائک میں مارے گئے ہیں. اور یہ ان کا انٹرویو جو ہے یہ کوئی 2 سال پرانا ہے. میرے خیال میں ابھی جو TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان، وہ ڈیزولوشن کی طرف بڑھ رہی ہے. ان کو تحریک طالبان افغانستان نے وارن کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے ایکٹیویٹیز بند کر رہے ہیں، آپ کو ملک بدل کر دیا جائے گا اگر آپ لوگوں نے پاکستان کے خلاف افغانستان کے سرزمین کو استعمال کیا. تو میرے خیال میں اس طرح کے کافی ایلیمنٹ جو ہے، جو BLA بھی ہے وہ بھی ابھی بھاگنے پہ مجبور ہے. اور ان کے جو چیف تھے خلیل بلوچ، وہ اقوام متحدہ کو نے اپلائی کیا ہے کہ جو بلوچ پناہ گزین ہے، وہ ان کو پناہ گزین کہتے ہیں افغانستان میں، ان کا کچھ کیا جائے. دراصل ان کا جو مین اسٹے تھا انڈیا، وہ تو قندھار سے بھاگ چکا ہے. اور میرے خیال میں ابھی ان کو پیسے دینے والا اور ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں صاحب، یہ جو اب آپ بتائیں یہ خود ہی خطرہ کہ اس کے معنی جو آپ کہتے ہیں 80% علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہے، تو UN رپورٹ اور امریکن رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس میں 70% القاعدہ اور داعش کے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہمارے آپ کے سامنے ہے. ہمارے جو جوانوں کو شہید کیا، ہماری امام بارگاہوں، مسجدوں، املاک، کیا نہیں کرا ان لوگوں نے، شہید بجا دی. بریگیڈیئر صاحب. جی ہاں بالکل. دراصل وہی جو کہ یہ جو علاقہ ہے اس کو استعمال کیا جا رہا تھا پاکستان کے خلاف، اور چارج جو ہے وہ امریکہ کے پاس تھا. تو آپ خود سوچیں کہ وہ امریکہ میں امن کر رہے تھے یا امریکہ میں وہ اپنے جو اہداف ہیں، جو روس کے خلاف وہ روس کو دبانا چاہتے تھے، چائنا کے خلاف کچھ کرنا چاہتے تھے،
پاکستان کے اوپر نظر رکھنا چاہتے تھے. یہ امریکہ کے اہداف تھے اصل. اوپر سے جو ہے افغانستان میں امن لانے کے لیے کیا کیا جائے، پاکستان کے ساتھ مشورے ان کے جاری تھے. تو دراصل ابھی امریکہ نکل گیا ہے، اور امریکہ جب نکلا ہے تو میں خیال ہے بسط احترام بریگیڈیئر صاحب لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ سینیٹر مشتاق کے امریکی فوجی ضرور نکل گئے، امریکہ نہیں نکلا ہے کابل سے. ایسے ہی ہے سینیٹر مشتاق احمد، کیونکہ گریٹ گیم شروع ہو گیا ہے. جی دیکھیں بالکل افغانستان تو امریکہ تو ظاہر نکلا نہیں ہے. ستمبر انہوں نے تاریخ دی ہے، لیکن دوبارہ بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ان کے امریکی فوج کے کمانڈر ہیں، ابھی ریسنٹلی جو گزشتہ 2-3 دنوں سے خبریں آ رہی ہے کہ ان کو مزید توسیع دی جائے اور کچھ فوجیوں کے ساتھ ان کو یہاں رہنے دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے گریٹ گیم کا آغاز ہوا ہے، جس میں بڑی طاقتیں بھی ہیں، اور امریکہ ظاہر ہے یہاں سے جا بھی نہیں رہا ہے اس انداز سے، اور یہاں کے حالات کو خراب کرنے کی پہلے بھی ذمہ دار ہے، اور اب بھی اسی کی طرف ساری انگلیاں اٹھ رہی ہے کہ یہ جو دوحہ پیس ڈیل ہوا، اور جس انداز سے انہوں نے اس وقت دوحہ پیس ڈیل نظر نہیں آ رہا، جو انٹرا افغان ڈائیلاگ نہیں ہوا، جو پراپر طریقے سے اس کے نتیجے میں مذاکرات ہونے چاہیے تھے، ایک براڈ بیس افغان گورنمنٹ بننی چاہیے تھی، وہ تو قصداً نہیں ہونے دی تاکہ اسی طرح ایک سیول وار ہو، خانہ جنگی ہو. ٹھیک ہے، اور جو ریجنل کنٹریز لیکن ہیں ایک اور بات وہ بھی ہے اس نا کے کہ جو اگر برے اثرات ہیں اس کی طرف آئیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کہہ رہے تھے اگر نور ولی محسود کا یہ انٹرویو نہیں بھی ہو، لیکن بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ طالبان پہ جو ہم نے احسانات کیے، یا جو ہم نے کابل سے تعاون کیا، دونوں اس وقت کیا ہماری سفارتی پالیسی کی، سفارتکاری کی، سوری ٹو سے میں کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، ناکامی ہے نا کہ نہ طالبان ہمارے ساتھ، نہ غنی حکومت ہمارے ساتھ. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ طالبان ہیں، طالبان اور ہمارے درمیان ایک احترام کا رشتہ موجود ہے، اور میرے خیال میں موجود رہے گا. ابھی جو پاکستان کو جتنے بھی پہلے تھریٹ تھا، جتنا خطرہ تھا، وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے اور کم ہو جائے گا. اصل میں اس ریجن میں امریکہ کا یہاں پر جو اسٹے تھا، وہ ان کا بیسک مرکزی نقطہ افغانستان میں امن لانا نہیں تھا، ورنہ ہم نے ان کو مختلف مشورے دیے جس کے ذریعے سے افغانستان میں امن آ سکتا تھا، لیکن وہ somehow ان کے اپنے اہداف مختلف تھے، اور جس میں پاکستان کو نقصان پہنچانا یا پاکستان کے جو ویپنز ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا ایک ہدف ان کا یہ تھا. اور دوسرا جو ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہندوستان کے ذریعے، جس کے لیے وہ افغانستان کو استعمال کر رہا تھا. اور یہ سارا کچھ جب یہ ہو رہا تھا افغانستان سے پاکستان کی طرف، تو امریکہ ہی افغانستان میں انچارج تو تھا. کیا یہ حالات ہے اس وقت، اگر میں سینیٹر صاحب پوچھوں، اس وقت جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں، اس صورتحال میں اس وقت کیا ہم کمفرٹ پوزیشن میں ہیں؟ یعنی اس وقت پاکستان، جیسے میں تو پھر سوال دہراؤں گا کہ ہم نہ طالبان نے پہلے ہمارے سے زیادہ دوستی کی، نہ غنی حکومت نے کی، اور جبکہ سب سے زیادہ سیکریفائس ہم نے دی، ہمیں کیا ملا؟ مجاہد صاحب جی مجاہد صاحب دیکھیں، جو آپ نے بات کی نا ناکام خارجہ پالیسی کی، میں جزوی طور پر اسے اتفاق کرتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب نے جس طرح کہا، گزشتہ دنوں سہیل شاہین نے بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کا احترام کرتے ہیں، پاکستان نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، یعنی پیس پروسیس میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اس سے پہلے DGI-SPR کا بیان آیا تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، گارنٹر نہیں ہیں. تو ایک احترام کا رشتہ تو موجود ہے، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن جس طرح طالبان سے گارنٹی لی ہے روس نے یا چین نے اپنے انٹرسٹ کو کے حوالے سے افغان سرزمین پر، اس طرح کی ہماری وزارت خارجہ نے کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے حوالے سے کوئی کھل کر اور دو ٹھوک کوئی گارنٹی اور کوئی ضمانت جو ہیں وہ افغان طالبان سے لی گئی ہو. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا احترام کا رشتہ ہے اور جو ہماری ایک تعلق کار ہے، اس کی وجہ سے وہ ہماری انٹرسٹ کی حفاظت کریں گے یا ہماری انٹرسٹ کے خلاف نہیں جائیں گے. لیکن یہ بہرحال پاکستان کی حکومت کی وزارت خارجہ کی ذمہ داری تھی کہ جس طرح روس نے اور چین نے
तालिबान लीडरशिप के साथ राबितों में अपनी नेशनल इंटरेस्ट की गारंटी ली है, इसी तरह पाकिस्तान को लेनी चाहिए के साथ कि कि अभी ये तक एक मैंने बड़ा लिया है। मौजूद था, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि मैं यहाँ एक ब्रेक की तरफ जाऊँ और गुफ्तगू को यहाँ कंक्लूड करूँ कि एक अहम मसला कराची में तो और बहुत ख़तरनाक हद तक कोरोना कहा गया है, जिस पर मैं कंक्लूडिंग वर्ड करूँगा ब्रेक के बाद। जी हाँ, कराची में कोरोना केसेस खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं इस तेज़ी से कि 2 दिन पहले 20%, कल 26%, अब कहा जा रहा है 23%। हमारे साथ हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। कैसर आप भी मैं देख रहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी साज यानी कमेटी में शामिल हैं, तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये क्यों तेज़ी से बढ़ रहे हैं? क्या हुकूमत इंतज़ामिया की लॉकडाउन के सिलसिले में नाकामी? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। बात सारी ये है कि हुकूमत तो अपनी कहीं बड़ी कोशिश कर रही है, जो नजर आ रहा है कि स्मॉल लॉकडाउन और ये दुकानों को बंद करना शाम को 6 बजे, लेकिन बज़ाहिर इसका फायदा नहीं हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि 2 दिनों में ये 30% पॉजिटिविटी रेट हो गई है, लेकिन ये वो है जो कि हुकूमत के पास रजिस्टर्ड लोग हैं, उनकी ये फिगर है। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे कि आपको भी पता है, बहुत सारे लोग कोरोना का टेस्ट कराते ही नहीं है। और मैं भी अभी कोई 11 पेशेंट को टेलीफोन पे मैं इलाज कर रहा हूँ जिनका टेस्ट नहीं हुआ है, और सिर्फ क्लिनिकली तौर पे मैं कह सकता हूँ कि इनको कोरोना है। तो यानी ये जो कोरोना का जिन लोगों ने वैक्सीन करा ली हो उसका खतरा यानी 80% तक कम हो सकता है जिन्होंने वैक्सीन दी। जो ये आपने दूसरी बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब तक जो कराची में जितने भी केसेस हॉस्पिटल में एडमिट हैं या घरों में हैं, उनमें 100% ये इंडियन वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट है। और वो लोग ज्यादा हैं 85 to 90% जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, और जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनकी तादाद 10 से 15% है। और उनका सिम्टम जो है वो भी बहुत ही मामूली सा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिम्टम थोड़ा सा उसमें शिद्दत है। लिहाजा वैक्सीन का लग ये रहा है कि वैक्सीन की अफादियत बहुत ज्यादा है, तो लोगों को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके। डॉक्टर कैसर सज्जाद ये कह रहे थे कि जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है उसका खतरा इतना कम होता है कि जो लोग केसेस आ रहे हैं उनमें 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया। तो डॉक्टर साहब के ज़रिए मैं भी ये कहूँगा कि फौरी तौर पर वैक्सीनेशन कराएं ताकि स्मूदी मर्ज से बच सकें। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।